آخری بات آج کے جمعے کی مناسبت سے، اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا چہرہ، مسلمانوں کا جو کردار ہے اسلام کے حوالے سے، وہ کس قدر خطرے میں ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں منہ چھپانا۔ ہمارے ملک کی حالات اس وقت ایک شخص پریشانی کے اندر، مہنگائی کی وجہ سے، دوسرے معاملات کی وجہ سے زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، ہم باروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست نے دکھائی کہ آپ کے موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب اور دیگر سینیٹر صاحبان ایک کھلے لان کے اندر تشریف فرما ہے۔ کھلا لان ہے، انڈور نہیں ہے، آؤٹ ڈور ہے، اور کوئی تمبو کناتیں بھی نہیں لگی ہوئی کہ تمبو لگے ہوئے ہوں، اوپر کناتیں لگی ہوئی ہوں اور اوپر سے وہ کنوپنگ کر کے اس کو بند کیا ہو۔ کھلا میدان ہے، پارک ٹائپ بنا ہوا ہے، لان کہہ رہے ہیں، اور اس لان کے اندر بڑے بڑے چلر لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چلر اس لان کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے بلا مبالغہ کوئی 4-5 تو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں۔ میری اپنے حکمرانوں سے، آج کی وساطت سے یہ درخواست ہے کہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اگر کوئی بات کریں گے تم ادارے والوں کہو گے اس مولوی کو اٹھا لو، ادارے والے آئیں گے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے اور کسی مقدمے میں ڈال دیں گے، یہ بھی اگر ان کی کوئی بڑی مہربانی ہوئی تو، نہیں تو دوسرا کام تو ہے ہی ہے، ماورائے عدالت قتل والا۔ لیکن پھر بھی ہم درخواست ہی کر سکتے، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کہ یارا کچھ ہمارے حال پہ رحم کرو، خدا کے لیے ہمارے حال پہ رحم کرو۔ ہماری مسجدوں کے اندر چلر لگے ہوئے، سہولت ہے، لیکن مہینے کے آخر پہ انتظامیہ وہ بل پکڑ کے ماتھے پہ سر ہاتھ رکھ کے سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بل ادا کیسے کریں، اور تمہاری شاہ خرچیاں ایسی ہیں کہ چیئرمین سینٹ صاحب، موجودہ سینیٹر صاحبان صاحب، ایم این اے صاحبان، ممبر پروونشل اسمبلی صاحبان، تمہیں قوم کے ایک پیسے اور روپے کا حساب کل قیامت کے دن دینا ہے۔ تمہاری شاہ خرچیوں کا خمیازہ قوم بھگتے، تمہاری شاہ خرچیوں کی وجہ سے قوم کے اوپر تم اتنا بوجھ ڈال دو کہ ایک غریب گھر کے اندر 75 روپے کم از کم یونٹ بل کے حساب سے ڈال دو اور وہ خودکشی کرنے پہ اتر آئے، پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ خودکشی حلال ہے کہ حرام؟ اگر خودکشی حرام ہے تو جس بندے نے اور جن کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے کے حد تک پہنچا وہ بھی اللہ کی پکڑ سے دور ہے۔ اس لیے میرا آج کے جمعے میں یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان کے بڑے بڑے صاحبان سے کہ خدا کے لیے ہمارے حالات پر رحم کرو، اپنی شاہ خرچیاں، اپنے پروٹوکولز، اپنی تمام تر چیزیں محدود کرو تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے، عوام چین سے جی سکے۔ اور عوام سے بھی میری ایک گزارش ہے، اونجتے ہر گل مولوی دے اتے تھپڑ لگے ایک منٹ نہیں لاندے،
منٹوں پہلے قصوروار ہر چیز دا مولوی نو ٹھہرا دیندے ہو، اب تمہاری غیرت کہاں ہے؟ آؤ پرامن احتجاج کرو، کم از کم تمہاری آواز تو ہم تک پہنچے۔ میں پرتشدد راستے کا قائل نہیں ہوں، نہ یہ کہتا ہوں جس طرح کراچی کے اندر ہوا، والدہ والے آئے انہوں نے مار مار کے نمبا بنا دیا، اس چیز کے ہم قائل نہیں کہتے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن کم از کم پرامن احتجاج تو کر سکتے ہو۔ مولوی دی خامی فٹافٹ پڑھ لیتے ہو، یہ مولوی صاحب نے سٹارٹ بھی لائے نہیں، یہ بھی غلطی اعتراض ہے کہ مولوی صاحب نے کف لنکس لائے نہیں، آپ منوا بھی نہیں سکتے نا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ آپ نے کون سا اخوان المسلمین والا انقلاب لانا، یا تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ نا، اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے، اپنے بچوں کو ذبح کروانے کے لیے، پھر انقلاب ایسے نہیں آتے۔ اگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر لاتیں چلانی ہے، تو یہ سمجھو کہ اگر لاتیں چلاؤ گے تو گولیاں بھی آئیں گی، اگر تو اس کے لیے تیار ہو تو پھر اور بات ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ ہم پر پرتشدد راستے کے قائل نہیں، نہ ہم اس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ تجھے میں ضرور چکوانا ہے، اگلا جمعہ کوئی اور پڑھایا آگے نہیں، واقعہ نہ ہونا چاہیے راستہ۔ خان صاحب میں نہیں کہتا، غریبے جو بہرحال آپ لاکھ کہیں، 1,00,000 مرتبہ نہیں، 10,00,000 مرتبہ کہیں، میں آن کیمرہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، اس بات کا قائل نہیں، نہ میں کہتا ہوں کہ ہوں، میں حقیقت اگر میں ہوتا تو میں کہہ بھی دیتا، مجھے کوئی الحمدللہ میں صرف میرا مولوی نہیں، اللہ نے مجھے اور بھی صلاحیت، میں وکیل ہوں اور پراپر پریکٹسنگ لائر ہوں الحمدللہ، ہمیں علاج کرنا آتا ہے، ہم کرتے ہیں جہاں کرنے کی ضرورت پیش آئے، لیکن پرتشدد راستے کا میں خود بھی قائل نہیں۔ اس لیے میرا صرف یہ مطالبہ ہے، پرامن احتجاج کرتے ہوئے میں اپنا ریکارڈ کروا رہا ہوں احتجاج کے، خدا کے لیے عوام کے اوپر ترستا ہوں، خدا کے لیے۔ اس وقت تو اتنے حالات ہو گئے، اتنے پریشانی کے، کہ میں قسم با خدا، اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، منبر رسول پر موجود ہوں، جو پریشانیاں ان 3-4 مہینوں کے اندر مجھے فیس کرنی پڑی ہیں، حالانکہ میں سفید پہ پوش آدمی ہوں، کوئی بہت لینڈ لارڈ نہیں ہوں، لیکن کبھی اتنی پریشانیاں نہیں دیکھنی پڑی۔ میں بذات خود آپ کو اوپنلی بتا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں خلافت راشدہ والے نظام میں چھپی ہوئی ہیں۔ انقلاب اسی صورت میں آئے گا جب خلافت راشدہ والا نظام قائم ہوگا، خوشحالی اس وقت آئے گی جب خلافت راشدہ والا نظام ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں یقین تو اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح آج بھی الحمدللہ تعالی پگڑیوں والے، داڑھیوں والے، وہ جن کو تم قباحت کے ساتھ برا بھلا کہتے ہوئے ملا کہتے تھے، مولوی کہتے تھے، آج وہی مولوی اللہ نے ایسا سرخرو کیا کہ دنیا کی نمبر 1 طاقت کو انہوں نے پاؤں کی جوتی سے اڑا کر وہ مارا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ 22 سال تک، 25 سال تک اگر انہوں نے بربریت اور ظلم برداشت کیا ہے تو اللہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آج افغانستان کا روپیہ آپ کے روپے سے قدرے مضبوط ہے، اللہ نوازتے ہیں، اللہ نوازتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے، ایک تو وقت پہ تشریف لایا کریں، میں تو تھک گیا آپ کو کہہ کے بھی یار وقت پہ اگر آپ تشریف لے آیا کریں تو یہ جو بیان میں آپ کے لیے لمبا کرتا ہوں یہی 20-25 منٹ تک آ جائے گا، لیکن اگر آپ 1 بجے میرے پاس تشریف لے آئیں، جب آپ لیٹ آتے ہیں تو پھر میں بھی آپ کا خیال کرتا ہوں۔ بھائی جان ہیں، انہوں نے بھی ظاہر ہے اپنی فیکٹری بند کر کے آنا ہوتا ہے، مجھے ان کا بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ انہوں نے جمعہ میرے پاس پڑھنا ہوتا ہے، کہیں وہ نماز سے نہ رہ جائیں، اور بھی اسی طرح احباب جن کا چہرہ مجھے یاد ہو چکا ہے جو میرے پاس پڑھتے ہیں جمعہ، کہ نہیں یار ان کی نماز نہ رہ جائے، تقریر تو رہتی ہے، رہ جائے ٹھیک ہے کوئی نہیں، لیکن آپ احباب کوشش کیا کریں کہ بر وقت میرے پاس تشریف لائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔